یہ مصنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو. یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی. جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی, تھوڑے دنوں میں یہ کوانٹٹی تجھے بڑھانی پڑے گی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں, اب 2 بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا, پھر 3 بوتلوں پہ آئے گا. ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو نا, ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے, کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے, وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے. ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بورڈ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے. کسی کوئی سائن بورڈ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے, وہ سمجھتے ہیں آج میں نے بڑی عیاشی کر لی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا آج میری ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی, میرے خوشی سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا یار کیا کہہ رہا, کہہ رہے میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا بد نظری پہ. خیر اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی, اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آنسو نکل گئے. تو انگریز تو بد نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بورڈ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسو نکل گئے, اتنا خوش ہو گیا کہ یار. تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسو نکلے, پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اللہ جانے, لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو. تو جس کو سائن بورڈ یا بد نظری کر کے خوشی ہو رہی ہے, یہ خوشی پائیدار نہیں ہے. کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا, جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا. نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی, پھر اس سے آگے پھر فحش فلموں پہ آئے گا, پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا. تو یہ ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور بالآخر جب یہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے, لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا, یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا. جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد, نماز اور پاک دامنی کا عادی نہیں بنایا, اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کرتے ہیں. آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو, ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ, اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بوڑھوں کو دیکھو, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو آج سے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے. خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پہ چلنا ہے, تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات, اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر دے گا. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. کیا زبردست الفاظ ہیں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں گا, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, ہر چیز مل جائے بس مجھے, جو دل چاہے میں کر لوں. یہی ہوتا ہے نا, آپ فجر میں سو رہے ہیں, اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا, دل چاہ رہا ہے سوتا رہوں تو اب میں سو لوں. یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یا خواہش کو قربان کرنا پڑے گا؟ ٹینشن ہے یہ. ظہر کی نماز میں دکان, کاروبار, اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی, جاؤ گے تو خواہش کو قربان, بولو بھائی منہ سے, قربان کرنا پڑے گا یار. عصر میں بھی ایسے ہی, مغرب میں بھی ایسے ہی, عشاء میں بھی ایسے ہی. اب جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے, شروع میں 2-3 دن مزہ آیا ہوگا جوش میں, اس کے بعد تھک گئے ہوں گے یار یہ کیا, روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہی اللہ اکبر, پھر وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر وہی اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے؟
بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی, گھٹنے جواب دے گئے, ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں.